پہچاننے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس کرسمس کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا، اور وہ منجی ہوا کیونکہ مریم اور یوسف کو کہا کہ تم اس کا نام ایمینویل یسوع مسیح رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا۔ سو نجات صرف یسوع مسیح ناصری میں سکونت کرتی ہے، اور یسوع مسیح ناصری کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے at the fullness of the time God sent his only begotten son، اور اس نے ان تمام چیزوں کو وقوع میں لایا، اس نے گورنمنٹ کو پلان کیا، اس نے تمام چیزوں کو آرگنائز کیا، یعنی خدا باپ اپنے بیٹے کے لیے تمام پلاننگ کر رہا ہے کہ اسے باید وقت میں وہ بھیجنے کو ہے۔ اس نے ایک کماری مریم کو چنا اور ایک گھرانے کو چنا، اس نے جوزف کو چنا، اس نے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کو چنا کہ کیسی گورنمنٹ ہوگی اور کیا حالات ہوں گے ان میں پیدا ہوں گا۔ So God has done everything that he can send his only begotten son۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے جب تمام چیزیں اس کے خیال اور اس کے نام اور اس کے تھاٹ کے مطابق مکمل ہو گئی، then he sent his only begotten son۔ So آج ہم دیکھیں گے the prophetic words of Christmas جو خدا نے اپنے لوگوں کو طرح طرح کے وسیلے سے دیے۔ یعنی سب سے پہلا لفظ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ salvation ہے۔ the second word جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ favor ہے۔ the third word میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ blessed ہے، اور the second word fourth word جو ہے وہ guidance ہے، اور پانچواں word جو ہے وہ joy ہے، چھٹا word جو ہے وہ redemption ہے، اور ساتواں word جو ہے وہ peace ہے۔ سو خداوند نے مختلف گروپوں کو، خداوند نے مختلف لوگوں کو، اور خداوند نے مریم اور جوزف کو ان لفظوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور ہم ان لفظوں کو آج دیکھیں گے کہ خدا کیسے اپنے جلال کو ان لوگوں کے وسیلہ سے ہمارے لیے باعث برکت بناتا ہے۔ اور اس کا کلام دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے، وہ بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ یہ سایہ کہتا ہے کہ جب بھی خدا کا کلام آیا ہے وہ ہمیشہ اثر دکھا کے رہا ہے، اور یوحنا یہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے درمیان مجسم ہوا۔ وہ کلام جو ابتدا میں تھا وہ خدا کے ساتھ تھا، اور اس نے عملی جامہ پہنانا، وہ بنی نوع انسان کی طرح اس صورت پکڑی، اور لکھا ہے یوحنا ہی اس کے حق میں کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس جہاں میں آ کر مجھے اور آپ کو مکمل انسانیت کے تعلق سے ایک خیال بخشا، ایک طریقہ بخشا، ایک ایگزامپل پیش کی کہ how we will going to live that life۔ In other words God himself came into our shoes، اور وہ ہمارے درمیان آ کر چلا پھرا اور رہا، اور اس نے ان تمام انوائرمنٹس کو دیکھا، اس نے تمام گورنمنٹس کو دیکھا، اس نے تمام ان بیماریوں کو دیکھا، اس نے غریبوں اور امیروں اور تمام حالات کو دیکھا، اور ان تمام سرکمسٹانسز کو اس نے اپنایا، اس نے خوبی جانا اور پہچانا، اور اس نے اپنی ایگزامپل زندگی پیش کی، اور بغیر ڈر اور خوف کے وہ نہ رومن گورنمنٹ سے ڈرا، نہ وہ بیماریوں سے ڈرا، نہ وہ ظلم و ستم سے ڈرا، بلکہ اس نے کہا میں اس لیے ظاہر ہوا کہ میں آپ کو سرو کروں، میں آپ کی خدمت کو انجام دوں۔ اور اگر آپ متی رسول کی انجیل کو دیکھو تو وہاں اسے کنگ آف دا کنگز پیش کیا گیا ہے، اگر آپ مارک میں دیکھو تو اسے سرونٹ ہوڈ کہا گیا ہے کہ ہی کیم ایز اے سرونٹ، اور اگر آپ لوک کی انجیل کو دیکھو، لوکا رسول کی انجیل کو دیکھو تو اس میں اس کو سن آف گاڈ کہا گیا ہے، the son of man کہا گیا ہے۔ اور لوکا جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان بنا اور وہ انسانی جامہ پہن کر اس دنیا میں آیا۔ سو اگر آپ یوحنا کی انجیل کو دیکھتے ہو تو یوحنا کی انجیل یہ بیان کرتی ہے کہ he is the pure son of God، اس کی ڈیٹی اور اس کا رہنا اور اس کا سہنا اور اس کے سارے کام کو ادا کرنا اس کے باپ کے مطابق تھا۔ وہ اور اس کا باپ ایک ہے، وہ کہتا ہے مجھے زندگی دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے زندگی لینے کا بھی اختیار ہے۔ What a mighty God we have, what a mighty counselor we have, what a mighty prince and ruler we have, what a mighty God we serve۔ ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ سو سیلویشن کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ سوزو استعمال ہوا ہے، اور ہیبرو ورڈ جو سیلویشن کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہوشوا ہے، یہوشوا، اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہوشوا کا مطلب ہے کہ خدا کا برہ، خدا کی نجات اس دنیا میں آئی۔ یسوع مسیح ناصری کا مطلب ہے یسوع
جو ناصرت کا لانے والا تھا، اور ناظری اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ناظرین کہلایا کیونکہ اس کے ماں باپ کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ تم نے کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے اور کیسے تم نے رہنا ہے. سیم لائک جان دا بیپٹسٹ، سیم لائک اولڈ ٹیسٹمنٹ سیمسن جب پیدا ہونے والا تھا، تو تمام خدا نے ان ہدایت کو ظاہر کیا. سو دا سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ فیور ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو گریک ورڈ جو اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ خیراش ہے، خیرش اس کو بولا جاتا ہے. اینڈ دین بلیسڈ کے لیے ماکروسیو استعمال ہوا ہے، دین گائیڈنس کے لیے ایپاڈیکلیس استعمال ہوا ہے، دین جوائے کے لیے خیراش خیرارا استعمال ہوا ہے، اور جو ہیبرو میں ہے وہ سمہا استعمال ہوا ہے. سو ریڈمپشن کے لیے ایکساگورا زونو استعمال ہوا ہے، اور پیس کے لیے جو ہیبرو ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا نام شالوم ہے. سو ہم ان لفظوں کو آج تفصیل سے دیکھیں گے کہ خدا نے مختلف خاندانوں کو، مختلف گروپوں کو اور مختلف جوانوں اور نوجوانوں